اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہم صل علی محمد وعلی محمد وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَاهُ صلوات ایک اور بلند صلوات پہلی گزارش ہے تھوڑا سا اور آگے آئیے ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے تشریف تشریف لائیے اللہم صل علی محمد وآل محمد التماس کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحومہ مغفورہ امیر فاطمہ مرحوم انیس حیدر مقدسہ خاتون سید طفیل حسین نقوی سید فدا حسنین جعفری سید عشرت حسنین جعفری سید علی اختر جعفری سید ناظم حسین رضوی صدیقہ خاتون ناظمہ خاتون صفدر علی آصف علی خان کامران نادر سید اطہر علی زیدی آپ سب کے مرحومین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صل علی محمد وآل محمد مغفرت کے لیے بلند صلوات اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں اللہ سورہ مبارکہ والضحیٰ کی 5ویں آیت ہے آیت بہت مختصر ہے مگر مکمل ہے پیغام اس کا نبی مکرم سے بھی جڑا ہوا ہے اور قیامت تک آنے والے نظام ہدایت سے بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے کسی چیز کا حاصل کر لینا کتنا مشکل ہے وہ چیز ہی بتائے اور اس چیز کی اہمیت سے پتہ چلے گا مثلاً اس امام بارگاہ مسجد کو بنانا کتنا مشکل تھا یہ ایک علیحدہ اپنی جگہ گفتگو ہے بحث ہے مگر شاید اس بنانے سے زیادہ اسے چلانا مشکل ہے
کسی چیز کو حاصل کر لینا مشکل ہوتا ہے. کن جتنوں سے اور کن مسائل کے بعد ایک چیز بنتی ہے، ایک چیز حاصل ہوتی ہے. پھر اس چیز کو حاصل کرنے کے بعد اسے باقی رکھنا. بڑی بڑی تحریکیں شروع ہوئیں، باقی نہیں رہ پائیں. بڑے دنیا میں انقلابات آئے مگر قائم نہیں رہ پائے. بڑے ادارے بنائے گئے مگر باقی نہیں رہ پائے. جی، انجمنیں بنتی ہیں، ٹرسٹ بنتے ہیں، بہت سارے کمپنیاں بنتی ہیں، مگر ان کا باقی رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. یعنی ان کے بنانے سے زیادہ ان کا باقی رکھنا مشکل ہوتا ہے. اب پروردگار عالم نے جو نظام ہدایت قائم کیا، اس میں حضرت آدم سے لے کر سرکار ختمی مرتبت تک اور مولا علی سے لے کر امام مہدی تک، اللہم صل علی، یہ جو ہمارے سامنے نظام نظر آ رہا ہے، یہ جو نظام نظر آ رہا ہے، اس نظام کے تحفظ کو فاطمہ کہتے ہیں. میں نے بہت جلدی نتیجہ دے دیا. نبی مکرم سوچتے تھے کہ یہ سب بچے گا کیسے. نبی سوچتے تھے کہ یہ سب بچے گا کیسے. کیسی قربانیاں نبیوں کی. حضرت نوح نے 900 سال تو کشتی بنائی ہے، 2500 سال آپ کی عمر تھی، سینکڑوں فٹ کا آپ کا بدن تھا، طویل القامت، شاید سینکڑوں فٹ کا بدن تھا آپ کا. ظاہر اس زمانے میں قد بھی بڑے ہوتے تھے، وہ ہماری بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ آپ نے اتنی مدت تک لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. پھر حضرت ایوب کا صبر تو استعارہ ہے. کتنی مصیبتیں حضرت ایوب نے اٹھائیں کہ حضرت ایوب کا نام صبر کے ساتھ اور صبر حضرت ایوب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو کتنے مسائل کے بعد حضرت ایوب نے اپنا سارا پیغام پہنچایا. سارے نبیوں کی آرے میں چیرے گئے، کاٹے گئے، ٹکڑے ٹکڑے، بوٹیاں بوٹیاں کی گئیں نبیوں کی، اور انبیاء کو قتل کیا گیا. قرآن میں آیات ہیں، انبیاء کو قتل کیا گیا، انبیاء کو مارا گیا. یہ حضرت ابراہیم کو جو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، ابھی اگر آپ سے، مجھ سے، ہمارے علاقے کے کسی معتبر سے کوئی، معاف کیجیے گا، بے طبع میں بات کرے تو اسے شاید برداشت ہو جائے، مگر اس کے چاہنے والوں پہ کیا گزرے گی اگر کسی معتبر کے ساتھ کوئی بے ادبی سے بات کر رہا ہو. بے ادبی سے بات کرنا اپنی جگہ مصیبت ہے، لیکن حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، وہ بھی آگ میں پھینکا جا رہا ہے. جی، کیا کیا نہیں کیا نبیوں کے ساتھ انسانوں نے، مگر یہ ڈٹے رہے، رکے رہے، جمے رہے. اب سارے نبیوں کی محنتیں ایک طرف، اور سرکار فرماتے ہیں ما اوذیا نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا کرنا نہیں پڑا جتنی مصیبتوں کا سامنا اکیلے مجھ مصطفیٰ نے کیا ہے. یعنی سارے نبیوں کی محنتیں ایک طرف، اور ہمارے نبی کی زحمتیں انسانیت کی خاطر، لوگوں کی اخلاقیات کی خاطر، لوگوں کی ہدایت کی خاطر، لوگوں کو اچھا انسان بنانے کی خاطر، انسان کو انسان بنانے کی خاطر، جو کچھ ان ہستیوں نے کیا، وہ سارے نبیوں کی محنتیں ایک طرف اور ہمارے نبی کی محنت ایک طرف. اور ساری محنتوں کو نبی مکرم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے منظم کی گئی ہیں اور ان کے نتیجے لیے گئے. مگر بار بار سرکار کے ذہن مبارک میں خیال آتا ہے کہ یہ بچیں گی کیسے، یہ رہیں گی کیسے، یہ آخری منزل تک پہنچے گا کیسے کام، یہ کہیں رستے میں رکاوٹ نہ آ جائے، یہاں کہیں مشکلات ایسی نہ آ جائیں کہ کام رک نہ جائے. ان ساری محنتوں کا تحفظ کیسے ہوگا، آپ سرکار بار بار سوچتے تھے. اللہ سے عبادت میں یہی مناجات کرتے تھے، یا اللہ یہ ساری محنتیں تو نے میرے حوالے کی ہیں، میں نے اتنی زحمتیں اٹھا لیں، یہ بچیں گی کیسے. تو اللہ نے قرآن مجید سورہ مبارکہ والضحیٰ میں سرکار کو تسلی دی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے راضی کرے گا. صلوات پڑھے ذا محمد و آل محمد. بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے سے راضی کرے گا. سرکار دو جہاں اس عطا کے انتظار میں تھے کہ آواز آئی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی. سیدہ کا وجود خیر مطلق، سارے نبیوں کی محنتوں کی ضمانت بنام فاطمہ.
تمام ائمہ کی محنتوں کی ضمانت بنام سیدہ، یعنی 1,24,000 نبیوں میں اللہ نے اور 12 اماموں میں اللہ نے اگر خواتین کا انتخاب کیا ہے تو 4 عورتوں کا انتخاب کیا ہے۔ توجہ چاہوں گا آپ حضرات سے، 1,24,000 نبی، 12 امام، ان کے درمیان اللہ نے جا بجا کبھی کبھی کہیں کہیں ایک ایک خاتون کو بھیجا ہے، اور ان خواتین میں اللہ نے 4 خواتین کو مشتاق، جنت کا مشتاق بنایا ہے، یعنی جنت کو ان کا مشتاق بنایا ہے۔ 4 ایسی خواتین ہیں کہ جن کا نام لے تو علیہ السلام کہے بغیر نام نہیں لیا جا سکتا، جن پہ اللہ کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں، جن کے دیدار کا مشتاق جنتی ہر فرد ہوتا ہے، جنت جن کے استقبال کے لیے مسلسل سج رہی ہے، وہ 4 بیویاں ہیں۔ ان 4 بیویوں میں ایک بیوی حضرت مریم علیہ السلام، ان 4 بیویوں میں ایک بیوی جناب آسیہ، اللہ اکبر، ان 4 بیویوں میں ایک بیوی بی بی خدیجہ، ان 4 بیویوں میں ایک ایسی بیوی ہے جو ان 3 بیویوں کی بھی سیدہ ہے، اور وہ جناب فاطمہ زہرا۔ صلوات پڑھ لیں سیدہ کی ذات پر۔ جناب مریم کا مقام، جناب آسیہ کا مقام، جناب خدیجہ کا مقام، اور پھر ان ساری بیویوں میں جناب فاطمہ زہرا کا مقام، سیدۃ النساء العالمین۔ ایک جگہ میری گفتگو ہو رہی تھی تو ایک صاحب فرمانے لگے کہ جناب مریم کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں مطہرہ بنایا ہے، اور عالمین کے لیے تمہیں منتخب قرار دیا ہے۔ تو کہا عالمین کے لیے تو جناب مریم بھی منتخب ہیں، اور عالمین کی سیدہ جناب زہرا بھی ہیں، تو ان دونوں میں کون سی زیادہ مقایسہ اگر کیا جائے؟ اچھا یاد رہے، مقایسہ ایک جیسوں میں ہوتا ہے، ان میں مقایسہ نہیں ہوگا جن کی گنتی نہیں ہے۔ مقایسہ نبیوں کا نبیوں سے ہوگا، مقایسہ جناب مریم کا جناب زہرا سے ہوگا، مقایسہ مولا علی کا جناب فاطمہ سے ہوگا، مقایسہ امام حسن کا امام حسین سے ہوگا۔ ان لوگوں کو مقایسے میں نہیں لایا جائے گا جن کے لیے مولا علی نے فرمایا لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامہ، آل محمد کے ساتھ اس امت میں سے کسی بھی فرد کو مقایسہ مت کرنا۔ کیفا یسوی من جرت نعمتہم، مولا علی کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں، وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہو؟ خبردار خبردار، مقایسہ ہوگا تو ایک جیسوں میں ہوگا۔ اب یہ جو کہا گیا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، جی ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اس سے اگر مراد یہ تھی کہ ہمیں تورات کی ضرورت نہیں ہے تو پھر جملہ بڑا اچھا ہے۔ ہمیں انجیل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تورات کی ضرورت نہیں ہے تو جملہ بڑا اچھا ہے، لیکن اگر یہ مراد نہیں ہے تو پھر جملہ ہمیں کافی ہے۔ یہ جملہ بولیں تو نبی بولیں یا علی، تو مقایسہ ہوگا ایک جیسوں میں۔ ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد و آل۔ آپ کی توجہات بھرپور ہیں، ایام فاطمیہ کی مجلس ہے۔ ایک دن مولا علی اور امام حسین علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی ہے، تو امام حسین علیہ السلام سے مولا علی نے فرمایا کہ حسین تم افضل ہو یا میں؟ دیکھیے کیا کیا لہجہ ہے۔ اچھا وہ بابا ہیں، وہ بیٹا ہے، وہ بیٹے کا بھی امام ہے، یعنی امام حسین کے بھی امام مولا علی ہے نا، مگر فرمایا بیٹا میں آج تمہارے ساتھ مفاخرہ کرنا چاہتا ہوں۔ لفظ مفاخرہ ہے روایت میں تمہارے ساتھ مفاخرہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے فخر کی چیزیں بتاؤں گا، تم اپنے فخر کی چیزیں بتاؤ۔ تو امام حسین نے فرمایا بابا میرے نانا جیسے اپنے نانا دکھائیے۔ توجہ ہے بات کی، بابا میری ماں جیسی اپنی ماں دکھائیے۔
بابا میری دادی جیسی، میری نانی جیسی ایسی اپنی نانی دکھائیے، بابا جیسی میری دادی ایسی اپنی دادی دکھائیے۔ اب یہ کہتے کہتے فرمایا بابا جیسے میرے بابا ہیں اپنے بابا دکھائیے۔ یعنی 5 موضوع امام حسین نے بیان فرمائے کہ جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ مولا علی مسکرائے فرمائے ایک ہی جواب دوں گا، حسین جیسا اپنا بیٹا دکھاؤ۔ تمہارے پاس بھی تو حسین جیسا بیٹا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات اہل بیت کی ذات پہ اللہ۔ تو حضرت مریم کے لیے اہل سنت علماء اور شیعہ علماء، میرے عزیز تشریف فرمائے، ہم سب سنی شیعہ مولا اہل بیت، ائمہ اہل بیت، اور خاص طور پہ جناب زہرا کی عظمت کے لیے جمع ہیں، بی بی کی عظمت کے اقرار اور اعتراف کے لیے جمع ہیں۔ یہ میری اور آپ کی ایسی حاضری، یہ در حقیقت سلامی ہے جناب زہرا کی عظمت کو۔ ہم یہاں سلامی دینے کے لیے آئے ہیں جناب زہرا کی عظمت کو، ان کے وجود مبارک کو۔ تو اہل سنت عالم جناب مولانا حضور احمد فیضی نے مناقب الزہرا، مناقب و فاطمۃ الزہرا، بی بی فاطمہ کے مناقب پر پوری کتاب انہوں نے ترتیب دی ہے۔ اس میں بڑا اچھا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم بھی سیدۃ النساء العالمین ہے جی، استفا کے وطہر کے واصطفا کے علی نساء العالمین، ہم نے عالمین کی عورتوں میں آپ کو منتخب قرار دیا۔ اور جناب زہرا کے لیے بھی ہے کہ آپ عالمین کی عورتوں کی سیدہ ہیں۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ حضرت مریم کے زمانے سے جناب زہرا کا زمانہ افضل ہے۔ جب حضرت مریم کے زمانے سے جناب زہرا کا زمانہ افضل ہے تو پھر کیونکہ جس زمانے کی وہ سیدہ ہیں وہ زمانہ اس زمانے سے افضل ہوا ہے، اس بنیاد پہ جناب زہرا کی سیادت ان کی سیادت سے افضل ہے۔ اور پھر علامہ اقبال کا تو قصیدہ کیا ہی کہنا، شاعر مشرق، ستارہ مشرق علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، ممبر سے کہہ رہا ہوں رحمت اللہ علیہ۔ جی بار بار اقبال کو پڑھانے اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جی اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم ایک نسبت حضرت عیسیٰ کی وجہ سے صاحب عزت ہے، اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز، اور حضرت زہرا 3 نسبتوں کی وجہ سے صاحب عزت ہیں، نور چشم رحمت للعالمین۔ صلوات پڑھیں سرکار کی ذات پر۔ پہلی نسبت علامہ اقبال کہتے ہیں پہلی نسبت جس کی وجہ سے حضرت زہرا کو اللہ نے عزت اور عظمت عطا کی ہے، نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، جو اولین اور آخرین کا امام ہے، سیدہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جب ہمارے نبی یعنی سیدہ کے بابا اولین کے بھی امام ہے اور آخرین کے بھی امام ہے، تو جناب سیدہ کو مکے اور مدینے میں کیوں ڈھونڈتے ہو؟ سیدہ کا وجود عالمین سے، اولین سے پہلے کا وجود ہے۔ ابھی کچھ نہیں تھا تو یہ 5 نور تھے۔ اللہ نے سب سے پہلے جن انوار کو خلق کیا ہے وہ یہ 5 ہستیوں کا نور ہے، 5 ہستیوں کا نور ہے۔ جی اللہ کی ایک صفت ہے، صفت ربوبیت، اور ایک اس کی ذات ہے اور وہ ہے ہو، توجہ ہے، ہو یہ اس کی ذات ہے۔ اللہ اللہ، الف ہٹا دو للہ، لام ہٹا دو لہو، لام ہٹا دو ہو، یعنی اللہ کے نام سے اگر آپ حرف بھی ہٹاتے رہیں گے پھر بھی اللہ ہی رہے گا۔ اس کا یہ جو نام ہے نا اللہ، کسی نے پوچھا کہ اللہ کا مطلب کیا ہے، تو اللہ کا کوئی مطلب ہی نہیں نکل سکتا، اس لیے کہ اللہ مستجمع جمیع صفات ہے، یعنی جتنی بھی اس کے کمالات ہیں نا، ان سب کمالات کا جلوہ جس نام میں آ سکتا ہے وہ نام ہے اللہ۔ لہذا قہاریت بھی اس میں ہے، جباریت بھی اسی میں ہے،
غفاریت بھی اسی میں ہے، جلالیت بھی اسی میں ہے، حتیٰ متضاد صفات بھی اسی میں ہے۔ اللہ کریم ہے، اللہ قہار ہے، اللہ رؤوف ہے، اللہ جبار ہے۔ یہ متضاد صفتیں نا، یہ ساری متضاد صفتیں پروردگار عالم کی جس جگہ پر تصور کی جا سکتی ہیں اس عنوان کو کہتے ہیں اللہ۔ لہذا لفظ اکبر، صفت اکبر اگر کسی کے ساتھ لگ سکتی ہے، یہ صفت تو صرف اللہ کے ساتھ لگ سکتی ہے۔ تھوڑی گردن ہلانا بھائی، توحید کی بات آ گئی ہے۔ معمولاً توحیدی گفتگو ذرا خشک گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ کے لفظ اللہ کے ساتھ، اسم جلالہ پروردگار کے ساتھ اگر کوئی لفظ لگایا جا سکتا ہے تو وہ ہے اکبر۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ اکبر کے کیا مطلب ہیں؟ تو جواب آیا اللہ ہر شے سے بڑا ہے، اکبر من کل شے، اللہ اکبر اے من کل شے، یعنی اللہ اکبر کا مطلب یہ کہ اللہ ہر شے سے بڑا ہے۔ یہ جملہ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے سن لیا۔ تو حضرت نے فرمایا معاذ اللہ، جو یہ ترجمہ کرتا ہے یا یہ مطلب لیتا ہے کہ اللہ ہر شے سے بڑا ہے، وہ موحد نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ ہر شے سے بڑا ہے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے شے کو مان لیا، پھر ان اشیاء کے ساتھ مقایسہ کر کے کہا اللہ ان سب سے بڑا ہے۔ مولا نے فرمایا معاذ اللہ، یہ مفہوم غلط ہے، اللہ اکبر کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو پوچھنے والے نے کہا مولا پھر اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ اکبر ہے ہر اس چیز سے جو اس کے بارے میں کہا جائے، جو کچھ بھی تصور کیا جائے، جو کچھ بولا جائے، جو کچھ اس کے لیے کہا جائے، اللہ اس سے بڑا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ جو اسم جلالہ ہے اللہ، یہ اتنا طاقتور نام ہے اللہ، یہ واحد نام ہے جو جب پکارا جاتا ہے تو پورا وجود اللہ بولتا ہے۔ اور اس کا کمال یہ ہے کہ اس کا ایک ایک حرف اللہ کے لیے ہے۔ جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ ایک ایک حرف جوڑتے جائیے تو اللہ کا نام ہی بنتا چلا جائے گا، ہٹاتے جائیے تو اللہ ہی کا نام رہے گا۔ سب سے سارے حروف ہٹا دیا، الف ہٹا دیا، لام ہٹا دیا، پھر لام ہٹا دیا، پھر ایک حرف رہ گیا ہو۔ جتنا آپ نام میں سے حرف ہٹاتے چلے جائیں گے اتنا ہی خفا یعنی غیبت بڑھتی چلی جائے گی، خفا غیبت بڑھتی چلی جائے گی، اللہ کو سمجھنا اور مشکل ہوتا چلا جائے گا، اللہ کی معرفت اور مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ اور جب آخر میں جا کے ہو رہ جائے گا، ہو اللہ، اللہ اللہ میں آخر میں ہے یہ ہے نا، ہو ہے نا، یہ جب رہ جائے گا تو ہو، ہاں ہو، یہ انتہائی خفا کو کہتے ہیں۔ پروردگار عالم کے لیے جب انتہائی خفا کا کوئی تصور کیا جائے، غیبت مطلقہ پروردگار عالم کے لیے تصور کیا جائے تو اس غیبت کے حجاب کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ کرے میں ان بچوں سے اپنی بات کہہ سکوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ میں عابد بھائی سوچتا تھا کہ یہ جو ہمارے ذاکرین ایک بی بی کے القاب میں ایک لقب لیتے ہیں نا کہ بی بی حجاب اللہ ہے، تو میں سوچتا تھا یہ غلو کرتے ہیں۔ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، میں کہتا تھا یہ کہاں سے لے آئے بات، بی بی کو حجاب اللہ جو بولتے ہیں یہ زیادہ بول رہے ہیں۔ لیکن جب میں نے حدیث خود پڑھی تو میرا تو حال ہی کچھ اور تھا۔ سرکار نے فرمایا ان بابہا بابی، حدیث سنا رہا ہوں، عربی پڑھ رہا ہوں، سرچ کرنا آپ کا کام ہے۔ آج تو بہت آسان ہو گیا ہے، گوگل پہ ڈال دیجئے جو میں عربی بول رہا ہوں، میرے پاس ایک حوالہ، آپ کے پاس 25 حوالے آ جائیں گے۔ ان بابہا بابی، نبی فرماتے ہیں فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے، وَبَيْتُهَا بَيْتِي، اور فاطمہ کا گھر میرا گھر ہے،
ومن ہتکہ، اور جس نے فاطمہ کے گھر کی توہین کی، فقط ہتکا حجاب اللہ، جس نے فاطمہ کے گھر کی توہین کی اس نے اللہ کے حجاب کو پھاڑا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ جناب زہرا حجاب اللہ ہے، نبی کے اس فرمان کے مطابق سیدہ کا گھر حجاب اللہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور بلند صلوات بی بی کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ نے ان 5 ہستیوں کے انوار کو سب سے پہلے خلق کیا، اور پھر ان کے نور کی تصدق میں پوری کائنات بنائی۔ زمین و آسمان نہیں تھا۔ میں پھر ایک جملہ کہوں اپنے کم سن ساتھیوں سے کہ جب بھی بی بی کے فضائل سنیں، سرکار دو جہاں کے فضائل سنیں، مولا علی کی عظمت سنیں، بی بی کے فضائل سنیں، حسنین علیہ السلام کے فضائل سنیں، خاص طور پہ ان 5 ہستیوں کے بارے میں، جب بھی ان کی عظمتوں کو سنیں تو جان لیں کہ ان کے 2 پہلو ہیں، ان کے 2 جنبے ہیں، ان کے 2 رخ ہیں۔ ایک پہلو ان کا بشری ہے اور ایک پہلو ان کا نوری ہے۔ جو ان کا بشری پہلو ہے وہ تو ہر ایک کی روز ولادت، جشن ولادت آپ منا کر، یہ جو جشن ولادت مناتے ہیں، جو میلاد ولادت مناتے ہیں، یہ جو 3 شعبان کو امام حسین کا میلاد مناتے ہیں، یہ 17 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو سرکار کا میلاد مناتے ہیں، یہ بشری تقاضوں کے مطابق ہے۔ لیکن بشری تقاضے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 12 ربیع الاول کو ہی دنیا میں آئے، یہ ہمیشہ سے ہیں، جب سے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں لفظوں کو ذرا علمی کر دیتا ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی۔ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ کیا انسان پر ایسا بھی کوئی وقت آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ یہ سوال یعنی یہ استفہامی ہے یا انکاری ہے؟ یہ انکاری ہے۔ یعنی انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا، اس لیے کہ وقت ہی نہیں تھا اور وہ تھا۔ تھوڑا بھائی گردن ہلانا بات جائے تو۔ ایک ایسا انسان ہے، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ کیا انسان پر کوئی ایسا وقت بھی آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ نہیں، فوراً اس انسان کے علاوہ ایک اور انسان کا ذکر کر دیا اللہ نے۔ آیت آگے بڑھ رہی ہے، سورہ دہر کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ۔ ہم نے انسان کو ایک کنکتے ہوئے، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے خلق کیا، جو مختلف مرحلوں سے ہوتا ہوا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، جو مختلف مرحلوں سے گزرتا ہوا سننے والا اور دیکھنے والا بن گیا۔ یہ 2 علیحدہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ 2 علیحدہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اس انسان کی بات ہو رہی ہے جو ہمیشہ سے تھا جب وقت نہیں تھا۔ وقت نہیں تھا یعنی سورج نہیں تھا، سورج سے بنتا ہے نا وقت۔ وقت نہیں تھا یعنی چاند نہیں تھا، چاند سورج کی گردش بناتی ہے نا وقت۔ جب چاند سورج نہیں تھا مگر ایک انسان تھا، اور وہ انسان اور انسان ہے جو متحرک پانی سے بنا ہے اور مختلف مرحلوں سے، قرآن کی آیت ہے نہیں ہے، مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے وہ سننے والا اور دیکھنے والا بن گیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اور ہم نے یہ جو کنکتے پانی سے بنا ہے، جو مختلف مرحلوں سے ہو کر بنا ہے، اسے ہم نے رستہ دکھا دیا۔ اس لیے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ کی جو ضمیر ہے نا وہ قریب کی طرف پلٹے گی۔ عربی گرامر جاننے والے تشریف فرما ہے، ذرا غور کریں۔ ضمیر پلٹے گی پہلے والے انسان کی طرف، یعنی جو بعد میں ذکر ہوا ہے، جو قریب تر ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور پھر اِنَّا هَدَيْنَاهُ، ہم نے اسے رستہ دکھایا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے رستہ دکھا دیا۔ اب یہ چاہے شکران نعمت کرنے والا بنے یا کفران نعمت کرنے والا بنے۔
یہ شاکر بن جائے یا کافر بن جائے. تو یہ جو دوسرا انسان ہے یہ انسان اور ہے جو بنا ہے زمین آسمان کے بننے کے بعد, اور وہ انسان اور ہے جو زمین آسمان کے بننے سے, چاند سورج کے بننے سے پہلے بنا ہے. جو چاند سورج کے بننے سے پہلے بنا ہے وہ کیسے برابر ہو جائے گا اس کے جو چاند سورج کے بننے کے بعد بنا ہے؟ کتنی موٹی بات ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ دونوں برابر نہیں ہے. اب ان 5 ہستیوں کو اللہ نے بنایا. ایک تو یہ آیت سہارا دے گی میرے موقف کو, اور دوسری آیت یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا؟ تجھے سجدہ کرنے سے, اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اس سے تو مراد حضرت آدم ہے کہ حضرت آدم کو جب اللہ نے بنا لیا تو اللہ نے سارے ملائکہ سے کہا اور سارے عبادت گزاروں سے کہا, ان میں سارے فرشتے بھی تھے, اور فرشتوں کی سرداری ایک جن کر رہا تھا. فرشتوں کی سرداری, سالاری, سیادت ایک جن کر رہا تھا جس کو ابلیس کہتے ہیں. شیطان ابلیس ایک جن ہے, فرشتوں میں سے نہیں تھا یہ, مگر سردار ہو گیا تھا عبادات کی کثرت کی وجہ سے. تو سب نے سجدہ کیا مگر الا ابلیس. جی ابا واستکبرا, انکار کر دیا میں نہیں کروں گا, اور تکبر کیا کہ میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا. یہ قرآن کی آیت. اب اللہ نے شیطان سے پوچھا, اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے, اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرتا ام کنتا من العالین, متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا؟ سجدہ جو تو نے نہیں کیا تو متکبرین میں سے تھا اس لیے سجدہ نہیں کیا, یا ام کنتا من العالین, یا عالین میں سے تھا؟ علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں عالین علی کی جمع ہے. 5 ہستیاں ایسی تھیں جو عالین تھیں. وہ بڑا حسین جملہ فرماتے ہیں یہ پانچوں جب وہاں تھیں تو سب علی تھے, جب یہاں آئے تو سب محمد. وہاں کی زندگی علی کی زندگی, یہاں کی زندگی محمد کی زندگی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ان کے 2 پہلو ہیں, ان کے 2 جنبے ہیں, انہیں 2 اینکوں اور 2 زاویوں اور 2 حیثیتوں اور 2 اعتباروں سے دیکھا جائے گا. حسنین بھائی آپ تو شاعر ہیں, آپ تو الفاظ کو محسوس کریں گے. 2 زاویوں سے دیکھا جائے گا. ایک ان کا بشری زاویہ ہے اور ایک ان کا نوری زاویہ ہے. نوری زاویہ تو یہ کہ کچھ بھی نہیں تھا اور ان کا نور تھا. پھر اللہ نے ان کے ایک ایک کے نور سے اللہ نے دنیا کو بنانا شروع کیا. جی جنت کو اللہ نے خلق کیا ہے حسن حسین کے نور سے. اچھا دوزخ تو علی کے دشمنوں نے بنوائی ہے. اللہ خالق خیر ہے بھائی, خیر ہی خیر. یہ دوزخ اللہ چاہتا ہی نہیں تھا بنانا. شاید کسی بچے کے لیے کوئی نئی بات ہو. دوزخ اللہ چاہتا ہی نہیں تھا بنوانا. حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب, اگر ساری دنیا علی کی محبت پر مجتمع ہو جاتی, متفق ہو جاتی, لما خلقت النار, تو میں دوزخ ہی نہ بناتا. تو اللہ نے جنت بنائی امام حسن و حسین کے نور سے. جنت کے اندر بہت ساری چیزیں انہی کے نور سے بنائیں. حوروں کو بنایا, غلمان بنایا, جنت کی نہریں بنائیں اور ان کے نور سے بنائیں. اور اللہ نے سیدہ کے نور سے چاند اور سورج کو بنایا. سیدہ کے بارے میں میرے معصوم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بی بی کے کتنے القاب ہیں. امام نے اپنی جدہ کے القاب بیان فرمائے, اور پھر ان القاب میں جو لقب ہے زہرا, وہ زہرا جس لقب کو قرار دیا گیا ہے, زہرا لقب جو قرار دیا گیا ہے, وہ اس بنیاد پر
کہ جن کے وجود سے اللہ نے روشنی کو، نور کو، اس پوری دنیا کو روشن کیا ہے، وہ ہے زہرا جی۔ پوری کائنات جن کی وجہ سے روشن ہوئی ہے، چاند اور سورج جن کی وجہ سے بنا ہے۔ تو عزیزو، ایک پہلو ان کا یہ بشری پہلو ہے اور ایک پہلو ان کا نوری پہلو ہے۔ البتہ بشری پہلو بھی، خبردار یہ میری بات سے یہیں کلپ ولپ نہ کاٹ دیا جائے کہ میں نے اتنا کہہ دیا کہ بشری اعتبار سے ہم جیسے ہیں، معاذ اللہ، میں نے یہ نہیں کہا۔ بشری اعتبار سے بھی ان کا بدن مبارک اور ہمارا بدن مبارک ایک جیسا نہیں ہے۔ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ نہیں، ہمارا ان کا بدن مبارک اور ہمارا بدن مبارک ایک جیسا نہیں ہے۔ ایک دو مثالیں دے دوں؟ حیدر بھائی آئیے، ایک دو مثالیں دوں آپ کو۔ ان کا بدن مبارک اور ہمارا بدن ایک جیسا نہیں ہے۔ مثلا میری انگلی کٹے گی تو کیا نکلے گا؟ آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے جی۔ میری انگلی کٹے گی، ہاں صحیح کہا آپ نے، خون نکلے گا نا۔ نبی مکرم کے انگوٹھے سے دودھ نکلتا تھا۔ کیا ہوا تھا بھائی؟ کس طرف میں نے اشارہ کیا ہے؟ امام حسین کو بھوک لگی، ایک رونے کی آواز امام حسین نے بلند کی تھی، جناب زہرا اتنے فاصلے پر تھیں کہ دوسری آواز تک پہنچ جاتی۔ نبی مکرم نے اتنا انتظار نہیں فرمایا کہ حسین ایک دفعہ اور روئے، نبی نے اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیا۔ اس روایت کو سنی شیعہ نے لکھا ہے، نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکل رہا تھا، حسین دودھ پی رہے تھے، اور نبی دوسرے ہاتھ سے سر سہلاتے ہوئے فرما رہے تھے، حسین آہستہ آہستہ پیو، اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ سرکار دو جہاں کا لعاب دہن، میرا آپ کے بدن کا پسینہ، لعاب، آنکھوں کا آنسو، خطرہ، ہمارے بدن سے جو رطوبتیں نکلتی ہیں، کچھ نجس ہیں، کچھ کری ہیں، کچھ نجس ہیں، کچھ کری ہیں، کراہت رکھتی ہیں، مگر سرکار دو جہاں کے بدن مبارک کے پسینے سے پروردگار عالم لوگوں کو شفا عطا کرتا ہے۔ سرکار کے لعاب دہن سے کڑوے کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں جی۔ ہاں، مجھے اپنی نعت کے دو مصرے یاد آ گئے، حسنین بھائی کو اور حیدر بھائی کو دیکھ کر اور ذرا میں رنگ پکڑ رہا ہوں جی۔ عرض کیا تھا کہ جہان حسن سے نعت کے مطلع ضرور سناؤں گا، پھر وہ دو شعر سناؤں گا، دو مصرے سناؤں گا جو میرے مضمون میں۔ جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا۔ اب وہ دو مصرے جس کی خاطر میں نے مطلع سنا دیا۔ عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، عرق پسینہ، عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو یہ ہستیاں، ان کے بدن مبارک بھی ہمارے بدنوں کی طرح نہیں ہیں جی۔ مولا علی کے تو ہاتھ میں تلوار آ جائے تو کبھی لمبی ہو جاتی ہے، کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے جی، کبھی بولنے لگتی ہے، کبھی مولا علی سے مشورے کرنے لگتی ہے، کبھی مولا علی سے گفتگو کرنے لگتی ہے، اور گھر آ کے جناب زہرا کو جنگ کی گزارش سناتی ہے۔ ایک دن ایک منہ بمنہ جناب زہرا بتا رہی تھی کہ یا علی آج آپ نے کتنے مارے، اور اسے تو ایسے مارا، اور اسے تو آپ بھاگتا ہوا دیکھ کے چھوڑ کر واپس آ گئے۔ جزی باتیں جناب زہرا فرمانے لگیں تو مولا علی نے تعجب سے فرمایا، فاطمہ یہ ساری باتیں تمہیں کس نے بتائیں؟ تو فرمانے لگیں میرے بھائی نے بتائی ہیں۔ تو بی بی مولا نے فرمایا آپ کا بھائی کون ہے؟ کہا فرمایا ذوالفقار۔ ہاں، جناب زہرا نے ذوالفقار کو اپنا بھائی بولا ہے جی۔ حضرت ابراہیم جس چھری کو چلا رہے تھے نا اسماعیل کے گلے پہ، وہ حضرت ابراہیم سے باتیں کر رہی تھی۔ ہاں، حضرت ابراہیم سے باتیں کر رہی تھی وہ چھری۔ حضرت ابراہیم اسے بول رہے تھے، اس کی مجال ہے جواب نہ دے، جواب دے رہی تھی۔ جب وہ نہیں چلتی تھی، جو کٹتا نہیں تھا گلا، تو فرمایا میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں ہوتی ہے؟
تو کہنے لگی الخلیل امرنی والجلیل نہانی، خلیل مجھے امر کرتا ہے، جلیل روک دیتا ہے۔ تو اب میں بہرحال ملیر کینٹ میں مجلس پڑھنے آیا ہوں، یہاں چاہے 5% صحیح ایسے بچے ضرور ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ مولانا یہ کیا باتیں کر رہے تھے آپ، تو میں ان کے لیے ایک جملہ کہتا ہوا گزروں کہ میرے بھائی، جس ماحول میں انسان کی بولی نہ سمجھے، اس ماحول میں ذوالفقار کی بولی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور بلند مولا کی ذات پر صلوات۔ یہ ان کا جو نوری پہلو ہے بھی، مولا ایک خاص کیفیت میں سرکار کی بارگاہ میں داخل ہوئے، خاص مولا علی خاص کیفیت میں سرکار کی بارگاہ میں داخل ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ، میں گھر گیا، فاطمہ سے میرا ایک مکالمہ ہوا، اس مکالمے کے نتیجے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ یا رسول اللہ مجھے سمجھائیں فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں۔ مولا نبی نے فرمایا علی بتاؤ کیا گفتگو ہوئی ہے؟ کہا میں گھر میں داخل ہوا تو سیدہ کی آواز آئی ادنو منی یا علی، قریب آئیے۔ میں قریب گیا، پھر آواز آئی اور قریب آئیے۔ جب میں سیدہ کے قریب گیا تو سیدہ نے مجھ سے کہا یا علی انی عالمۃ ما کان وما یکون، یا علی جو ماضی میں گزرا ہے وہ میں سب جانتی ہوں، جو ما کان جو ماضی میں ہو گیا، جو گزر گیا وہ سب جانتی ہوں۔ انی عالمۃ میں سب جانتی ہوں جو ماضی میں ہوا، ما کان جو ہوا، وما یکون اور جو آئندہ ہوگا وہ بھی جانتی ہوں، جو قیامت تک ہوگا وہ میں جانتی ہوں۔ مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ یہاں تک تو بات بہت روشن ہے، مگر فاطمہ نے ایک جملہ اور کہا ہے، اور وہ جملہ یہ کہا ہے ما لم یکن، اور جو نہیں ہوگا وہ بھی جانتی ہوں۔ سرکار مسکرائے، فرمایا میری فاطمہ لوح محفوظ کو پڑھتی ہے، ایک ایک کی تقدیر کے بارے میں جانتی ہے، اسے 80 سال میں مرنا تھا اب نہیں مرے گا۔ فاطمہ تقدیروں کو جانتی ہے، فاطمہ میری مقدرات کو جانتی ہے۔ عزیزان گرامی، ابھی تو فضائل میں نے پڑھنے نہیں شروع کیے جی، ہمارا تو ہم میں سے بعض کا تو حال یہ ہے کہ فضائل حلق سے نہیں اترتے اور عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے، جیسے بعض لوگوں کو سمندر کے کنارے جا کر اور بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اہل بیت کا مقام اور عظمت، اور خاص طور پہ جناب زہرا، ان تمام تر عظمتوں کا حامل اور مالک یہ گھرانہ ہے، اور اس گھرانے کی صدارت بے نام فاطمہ ہے جی۔ یاد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور عزیزو، میرے بچوں، کم سن ساتھیوں، ایک جملہ آپ نے بہت سنا ہوگا، با ادب با مراد، سنا ہے نا؟ جتنا سیدہ کے حوالے سے ادب، احترام، تعظیم ہمارے اندر بڑھنا شروع ہوگی، اتنا ہی ہماری مرادیں ہیں، مرادوں سے مراد مادی مرادیں تو چھوٹی چیزیں ہیں، بڑے لوگوں سے بڑی چیزیں مانگی جاتی ہیں جی جی، بڑے لوگوں سے بڑی چیزیں مانگی جاتی ہیں۔ اللہ آپ کو قم لے جائے بی بی معصومہ کی زیارت کے لیے۔ بی بی معصومہ کے فضائل پڑھتے ہوئے ایک اللہ کے ولی کے سامنے کسی نے کہا کہ سیدہ قم والوں کی شفاعت کریں گی، تو انہوں نے کہا کہ سیدہ عالمین کے لوگوں کی شفاعت کریں گی، قم والوں کی ذمہ داری تو مجھے دی ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی سے جو مانگ رہے ہیں وہی چیز جناب زہرا سے مت مانگیے جی، حضرت شہباز قلندر سے جو چیزیں مانگ رہے ہیں وہ چیزیں جناب زہرا سے مت مانگیے۔ جب جناب زہرا کے غلام سیدہ کے یہ نوکر اس پورے خطے کے اندر موجود ہیں تو پھر بی بی سے تو بڑی چیزیں مانگنی ہے، بی بی سے ویزا نہیں مانگنا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ گریڈ بڑھ جائے اور نوکری میں اور تنخواہ میں اضافہ ہو جائے
اور اس دفعہ کی فصل میری اچھی ہو جائے. بی بی سے یہ چیزیں نہیں, بی بی سے بڑی چیزیں مانگنی ہے. بی بی سے کیا مانگنا ہے بتا دوں, ایک جملہ کہہ دوں. بی بی سے بی بی کا قرب مانگنا ہے. نہیں تھک گیا آپ میری باتوں سے. بی بی سے چھوٹی چیزیں نہیں مانگنی, بی بی سے بی بی کا قرب مانگنا ہے. بی بی مجھے آپ اپنا قرب عطا کر دیں. سیدہ حجاب اللہ, سیدہ کا گھر حجاب اللہ ہے, سیدہ کا دروازہ حجاب اللہ ہے. جس نے جناب زہرا کے نام سے, ان کے وجود سے, ان سے ادب اور احترام میں اپنے مسلسل بہتری کو ایجاد کیا, پیدا کیا, اس کو خاص دولتیں اور خاص عظمتیں نصیب ہوئی ہیں. کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ نبی بی بی کے آنے پہ کھڑے ہو جائیں, بی بی کے ہاتھوں کا بوسہ دیں, بی بی کو اپنی جگہ بٹھائیں. جی نقن صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ بی بی کو اپنی جگہ بٹھا کر حدیث خاموش ہے, خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھتے تھے. عجیب مقام ہے سیدہ کا. جی جب بی بی کو دیکھتے تھے نبی مکرم تو سیدہ کو آغوش میں لے کے فرماتے تھے فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو تبلیغ دین میں حوصلہ پاتا ہوں. فرمایا یا علی انفذ ما امرت کا فاطمہ. کم بات ہے. اور رجال قوامون علی النساء, خواتین کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کے شوہر ان پر حاکم ہیں. البتہ حاکم اور ہوتا ہے, جلاد اور ہوتا ہے. حاکم کا مطلب جلاد نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن خواتین پر ان کے شوہروں کو حاکم بنایا گیا ہے. یہ عجیب جوڑا ہے جناب زہرا اور مولا علی کا کہ نبی نے فرمایا انفذ ما امرت کا فاطمہ, یا علی میری فاطمہ جو حکم دے اسے مانو. یہ فرمان جناب زہرا کے لیے نبی مکرم کا مخصوص عنوان ہے جناب زہرا کے لیے. اور محشر میں آواز دی جائے گی یا اہل محشر. 7 طرح کی عبارتیں آئی ہیں سنی شیعہ کتابوں میں, اس حدیث کی جو میں بھی سنانے جا رہا ہوں. یا اہل محشر, یا اہل الجم, یا اہل القیامہ, یہ الفاظ آئیں. غضوا ابصارکم, غضوا ابصارکم, اپنی آنکھوں کو بند کرو. حتی تجوز فاطمہ, فاطمہ کی سواری آ رہی ہے. اپنی آنکھوں کو بند کرو. اغفزو نہیں ہے, اغفزو نہیں ہے, جھکاؤ نہیں ہے. اپنی آنکھوں کو جھکاؤ کا لفظ نہیں ہے, اپنی آنکھوں کو بند کرو. حکم مطلق ہے. وہاں کون کون ہوگا جس سے آنکھیں بند کروائی جا رہی ہیں؟ محشر سیدہ کی عظمت کے بروز کی جگہ ہے, عظمت سیدہ کے ظہور کی جگہ ہے. محشر عظمت سیدہ کے اظہار کی جگہ ہے. اللہ محشر میں سیدہ کی سلطنت دکھائے گا, اللہ محشر میں سیدہ کا جلال دکھائے گا. تمام ائمہ حتیٰ نبی فرماتے ہیں تبعث فاطمہ امامی علی العذبہ, فاطمہ کی سواری میری سواری کے آگے چلے گی. پھر میری سواری ہوگی, پھر علی کی سواری ہوگی, پھر حسنین کی, پھر ائمہ اہل بیت کی, انبیاء کرام کی, اولیاء الہی, اوصیاء انبیاء کی, اور کاروان ہدایت کی سالاری سیدہ کرے گی. جتنے بھی تاریخ بشریت میں ہادی گزرے ہوں گے ان کی سرداری سالاری فاطمہ زہرا کریں گی, اور ان کی سواری آگے بڑھ رہی ہوگی اور ساری سواریاں ان کی سواری کے پیچھے چل رہی ہوں گی, یہاں تک کہ بی بی کا گزر محشر سے ہوگا. اس دن سیدہ کا جلال اہل محشر دیکھیں گے. فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من ارضاہا ارضانی, جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. من اغضبہا فقد اغضبانی, جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. آواز آئے گی گردنیں جھکاؤ, آنکھیں بند کرو, فاطمہ آ رہی ہیں. اور جب بی بی کی سواری عرش کے سامنے سے گزرے گی تو بی بی اپنی سواری کی لگام پکڑے ہوئے
مہاری سے کہیں گی کہ میری سواری روک دو. بی بی کی سواری رکے گی تو ساری سواریاں رک جائیں گی. تو آواز قدرت آئے گی فاطمہ کیوں رکی ہو؟ فرمائیں گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا، مجھے آج انصاف چاہیے. آواز قدرت آئے گی فاطمہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو، سیدہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو. بی بی فرمائیں گی یا اللہ مجھے میرے محسن کا حساب چاہیے. قاعدتاً روایتاً پہلے حضرت حابیل کے قتل کا فیصلہ ہونا چاہیے. تاریخ بشریت میں پہلا قتل حضرت حابیل کا قتل ہے، حضرت آدم کے بیٹے کا قتل ہے. انسانوں میں سب سے پہلا مظلوم مقتول حضرت حابیل ہیں. تو فیصلہ بھی پہلے انہی کا ہونا چاہیے، ترتیب کے ساتھ فیصلے ہونا، پہلے کون مارا گیا، پھر اس کا مقدمہ سنا جائے، پھر کس کا. لیکن سب سے پہلا مقدمہ جناب محسن کا سنا جائے گا، محسن کا علیہ السلام. مجھے تلاش تھی کہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں ہمیں ملے یہ بات کہ حضرت محسن کی شہادت کیسے ہوئی. تو الحمدللہ وہ کتاب پورا ایک مجموعہ تیار کیا کہ لکھا ہے اہل سنت کی کتابوں میں کہ بی بی کے ایک بیٹے کا نام حسن، ایک کا حسین، اور ایک بچہ جو دنیا میں آتے کے ساتھ ہی مارا گیا، مقتول. ایک بچہ جو دنیا میں آتے کے ساتھ ہی مارا گیا، اس بچے کا نام ہے محسن. غربت ہے مدینے کے شہر میں. اپنے وطن میں کوئی غریب ہوتا ہے؟ اپنے وطن میں تو انسان بڑے ہی روب کے ساتھ جیتا ہے نا جی. اپنے گھر جا کے تو کچھ اور ہی چال ہو جاتی ہے، اپنے علاقے میں جا کے تو کچھ اور ہی انداز ہو جاتا ہے. میں اپنے وطن میں آیا ہوں، میں اپنے گاؤں میں آیا ہوں، میں اپنے قبیلے میں آیا ہوں. لیکن کیا گھرانہ ہے یہ، مدینے میں بھی اپنے بچے کا جنازہ دفنا نہیں سکتے. لہذا مولا علی نے جناب محسن کا جنازہ گھر کے حجرے میں دفنایا. فرمایا فضا ایک ننھی سی قبر بناؤ، اور ایک باپ نے اور ایک ماں نے وہ شیر خوار بچہ، وہ دنیا میں آتے ہوئے بچہ جس کے لیے لکھا ہے کہ جنین تھا. ایک حوالہ یہ کہ جنین تھا، شکم مادر میں تھا، اس کو مولا علی نے اپنے گھر کے حجرے میں دفنا دیا. سلام ہو حسین پر، اپنے بچے کو کربلا میں دفنا رہے ہیں. کوئی نہیں ہے کہ جو تشییع جنازہ میں شرکت کرے. اجرکم اللہ. ہاں اگر مدینے میں محسن مارا نہ گیا ہوتا تو کربلا میں علی اصغر نہ مارا جاتا. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. ایک ننھی سی قبر بنائی امام حسین نے، جنازہ لے کے جا رہے ہیں. عجیب منظر ہے، باپ جنازہ اٹھائے ہے، ماں تشییع جنازہ کر رہی ہے. اور قبر میں جب بچے کو لٹایا نا تو گرم ریت ڈالتے ہوئے فرمایا علی اصغر تمہارا بابا تمہیں پانی نہ پلا سکا، کربلا کی گرم ریت مبارک ہو. عجیب داستان ہے میرے سنی بھائیوں، آپ مجلس میں آئے ہوئے ہیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. عجیب داستان ہے اس گھرانے کی. اس گھر کے ساتھ ہوا کیا ہے، ان ہستیوں کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ کبھی غور فرمایا اہل بیت کے کسی بھی اہل بیت کے فرد کی طبعی رحلت نہیں ہوئی. کوئی اپنی عمر پوری کر کے گیا ہو، کوئی ضعیف عمری میں گیا ہو، کسی کو بخار ہو گیا ہو، کسی کو تپ ہو گیا ہو جس کی بنیاد پر وہ دنیا سے گیا ہو. اہل بیت کے ہر فرد کو یہ زہر دے کے مارا، اہل بیت کے ہر فرد کو یہ تلوار سے مارا. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو طبعی انداز سے دنیا سے گیا ہو. اچھا پھر مارا بھی گیا زہر سے یا تلوار سے، اور پھر جنازوں کے ساتھ بھی وہ کیا گیا جو کسی مہذب معاشرے میں کسی عام انسان کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا. کسی بھی مہذب معاشرے میں
کسی بھی عام انسان کے ساتھ ایسا نہیں کیا جاتا جیسا اس گھرانے کے جنازوں کے ساتھ ہوا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تاریخوں میں اور کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی. عجیب داستان ہے اس گھرانے کی. بلکہ کہوں حسنین دونوں بھائیوں کی عجیب قسمت ہے. ایک کے جنازے پر تیر ہے, ایک کا جنازہ تیروں پر ہے. امام حسن کے جنازے پر اتنے تیر مارے گئے کہ جب جنازہ واپس گھر میں آیا ہے نا تو جناب زینب اور بی بی ام کلثوم نے بھائی کے جنازے سے تیر نکالے, اور جب تیر نکال رہی تھی تو اچانک کیا دیکھا کہ حضرت عباس دیوار کی طرف منہ کر کے رو رہے ہیں. تو جناب زینب نے امام حسین سے فرمایا, اے بھائی حسین عباس کو سنبھالو. اس لیے کہ جب بھی حضرت عباس تلوار نکالتے تھے نا, کبھی بصرے میں ایسا ہوا تو امام حسن کی آواز آئی, بھائی یہ بصرہ ہے کربلا نہیں ہے. کبھی مکے میں ایسا ہوا, فرمایا بھائی یہ مکہ ہے کربلا نہیں ہے. کبھی مدینہ میں ایسے حالات ہوئے تو امام حسین سب سے آگے بڑھ کے فرماتے تھے, عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے. جو 36 سال سے کربلا کا انتظار کر رہا تھا اسے بار بار کہا جاتا تھا تلوار چلانی ہے تو کربلا میں چلانی ہے, تمہیں اپنے جوہر شجاعت دکھانے ہیں تو کربلا میں دکھانے ہیں. وہ عباس لمداد جب کربلا میں تلوار لے کے نکلا تو امام نے فرمایا تلوار مجھے دے دو, جاؤ جا کے بچوں کے لیے پانی لے کر آ جاؤ. امام حسین نے ایک نیزہ لینے کی اجازت دی. علم ہاتھ میں ہے, مشکیزہ کاندھے پر ہے, ہاتھ میں ایک نیزہ ہے جس سے دفاع کرتے ہوئے میرے مولا عباس نہر کے کنارے گئے ہیں اور پانی لے کر آئے ہیں. تو اس گھرانے کے ساتھ تو یہ ہوا. اور اگر آپ آمادہ ہیں تو میں پنجتن کے 5 جنازوں کا حال بتا دوں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں. نبی کے جنازے میں 11 لوگ ہیں. میں کہتا ہوں اس پر ہی نوحہ ہونا چاہیے کہ سرکار دو جہاں کے جنازے میں 11 لوگ ہیں. نبی کے جنازے میں لوگ نہیں ہیں. نبی کا جنازہ, اور جب نبی کا جنازہ مولا علی نے دفنا دیا تو پھر اعتراض ہوا, علی نے جنازے میں ہمارا انتظار نہیں کیا. تو مولا علی کا خطبہ ہے, فرمایا میں اہل بیت ہوں, اہل بیت کی ذمہ داری ہے غسل و کفن, گھر والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے غسل و کفن. میں کسی کا پابند نہیں تھا کہ میں کسی کا انتظار کرتا. نبی کے جنازے میں 11 لوگ. امت کو اعتراض ہوا, اہل بیت نے ہمیں اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا. اس گھر میں 75 یا 95 دن بعد جناب زہرا کا جنازہ ہوا. یہ جس تاریخ پر آپ مجلس کر رہے ہیں یہ 75 دن کی روایت. یہ جس تاریخ پر آج مجلس ہو رہی ہے روایت کہتی ہے کہ نبی کی رحلت کے 75 دن بعد جناب زہرا شہید ہوئیں, یا 95 دن بعد, 20 دن کا فاصلہ. 13 جمادی الاول 3 جمادی الثانی, پورے 20 دن کا فاصلہ. تو یہ پہلی تاریخ ہے 75 کی تاریخ کے مطابق. تو نبی کے جانے کے 75 یا 95 دن کے بعد اس گھر میں دوسرا جنازہ ہوا. سنیں گے 6 لوگوں نے جنازہ اٹھایا. جناب زہرا نے فرمایا, یا علی میرے جنازے میں کوئی نہ آئے, غسلنی باللیل, حنتنی باللیل, کفنی باللیل, دفنی فی اللیل. یا علی رات کی تاریکی میں غسل دیجیے گا, رات کی تاریکی میں مجھے حنوت کیجیے گا, رات کی تاریکی میں مجھے کفن پہنائیے گا, اور یا علی مجھے رات کی تاریکی میں دفن کر دیجیے گا. اور یہ کہہ کر ایک ٹھنڈی سی سانس لی اور فرمایا میرے جنازے میں کسی کو نہ آنے دیجیے گا, میرا جنازہ رات کی تاریکی میں دفنا دیجیے گا. اب حکم, ادھر نبی نے فرمایا انفذ ما امرت کا فاطمہ, میری فاطمہ جو تمہیں حکم دے اس پہ عمل کرنا. تو یہی تو حکم تھے سارے. ادھر بی بی کا حکم یہ ہے کہ میرے جنازے میں کوئی نہ آئے, ادھر بار بار جنازے کے لیے دروازے پہ لوگ آ رہے ہیں. فاطمہ کا جنازہ کب دفنایا جائے گا؟ مولا علی نے سلمان فارسی کو کھڑا کر دیا اور فرمایا آنے والوں سے کہو کہ جنازے کے بارے میں ابھی کوئی علم نہیں ہے, ابھی نہیں بتایا جائے گا, ہم نہیں بتانا چاہتے کہ جنازہ کب اٹھایا جائے گا. جب آدھی رات گزر گئی مولا نے غسل دینا شروع کیا. سلمان فارسی کو گلی میں کھڑا کر دیا, سلمان تم ذرا کوچے میں کھڑے رہو. سلمان کہتے ہیں میں کوچے میں تھا, گلی میں تھا کہ میں نے علی کے رونے کی آواز سنی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. میں نے علی کے رونے کی آواز سنی.
تو کہتے ہیں کہ میں مستغرب ہوا کہ آخر علی ایسے کیسے روئے. وہ علی بن ابی طالب جن کا دل اتنا مضبوط ہے وہ کیسے ایسے رونے کے رو رہے ہیں اور آواز باہر آ رہی ہے. تو جب تدفین ہو گئی دوسرے دن مولا علی سے لپٹ کر سلمان روئے اور سلمان سے لپٹ کر علی روئے. تو اس وقت فرمایا یا علی آپ جب غسل دے رہے تھے تو آپ کے رونے کی آواز باہر آ رہی تھی. فرمایا جب میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا فاطمہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. فاطمہ کے بازو پر ورم تھا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. میں 2-3 منزلیں اور لوں گا. اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. رات کی تاریکی میں جنازہ زہرا کو غسل دیا, کفن پہنایا, حنوط کیا, کفن پہنایا, اور جب جنازہ تیار ہو گیا حجرے میں ہی غسل دے رہے ہیں, اپنے بیوی کے حجرے میں ہی غسل دے رہے ہیں. جب غسل دے کر جنازہ تیار کر دیا, کفن پہنا کے تیار کر دیا, پھر فرمایا اسما ام سلمہ اے فضا جاؤ اب ان بچوں کو اندر لے آؤ جو باہر کھڑے دیوار سے ٹیک لگائے, جو ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کے رو رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کیا کیفیت تھی امام حسن حسین کی. جب غسل دینے کے لیے حجرے میں مولا علی گئے نا تو حسنین سے کہا بیٹا, زینب سے کہا, ام کلثوم سے کہا بیٹا تمہاری ماں کی وصیت ہے کہ کوئی جنازے میں نہ آئے. اگر تم رو گے تو لوگوں کو علم ہو جائے گا کہ جنازہ اٹھ رہا ہے اور لوگ پھر دروازے پر آ جائیں گے, ہم وصیت پہ عمل کیسے کریں گے. تو میں نے آیت اللہ فاطمیہ سے, اللہ کے ولی عالم دین تھے, ابھی کوئی 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا, میں نے آیت اللہ فاطمیہ سے یہ جملے سنے. وہ فرمانے لگے کہ حسنین آستینوں کو دانتوں میں دبا کے رو رہے تھے. کہ کہیں ہماری آوازیں بلند نہ ہو جائے, ہماری ماں کی وصیت پر عمل میں خلل نہ آ جائے. جب جنازہ تیار ہو گیا تو فرمایا اے اسما اے فضا ان بچوں کو حجرے میں لے آؤ. اب جیسے ہی حجرے میں بچے آئے نا, ایک ماں سے بچھڑے ہوئے بچے جیسے ملتے ہیں نا, یعنی ماں بہت دن بعد مل رہی ہو تو بچے کیسے دوڑ دوڑ کے لے پڑتے ہیں, ایسے جناب زینب دوڑتی بھی گئی ہیں اور سینے پہ سر رکھ دیا. جناب ام کلثوم سر کو پکڑ کر بوسے دے رہی تھی. امام حسن پیر پکڑ کے رو رہے تھے کہ ایک مرتبہ مولا علی نے دیکھا حسین کہاں ہے, تو جو مڑ کے دیکھا تو دور کھڑے رو رہے تھے. تو مولا علی نے فرمایا حسین آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کرو, اب قیامت میں ملاقات ہوگی. تو وہیں سے کھڑے ہو کر روتے ہوئے فرمایا جب بھی قریب گیا ماں نے گلے لگایا, آج حسین یتیم ہو گیا, آج حسین کی ماں گلے نہیں لگائے گی. مولا حسین کا یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ کفن کے بند کھلنا شروع ہو گئے. جناب زہرا کا شہادت جناب زہرا کے بعد پہلا معجزہ, کفن کے بند کھل گئے, بی بی نے دونوں ہاتھ نکال دیے. حسین مولا نے دیکھا, ماں ہاتھ پھیلائے, دوڑتے ہوئے آئے اور ماں کے سینے پہ سر رکھ دیا. میں نے مقتل کی کتابیں پڑھا ہے, جناب زہرا نے دونوں ہاتھ حسین کی پشت پہ رکھ دیے, جیسے کوئی گلے مل کے رو رہا ہو نا, ایسے اپنے بچے سے گلے مل کر. اور مقتل کا عجیب جملہ ہے, 2 رونے کی آوازیں آ رہی تھی, ایک حسین کے رونے کی آواز, ایک جناب زہرا کے رونے کی آواز. میں جناب زہرا کو سلام کر کے کہوں, بی بی کی بارگاہ میں جھک کر آنکھیں بند کر کے کہوں, بی بی آج حسین نے آپ سے کہا کہ میری ماں گلے سے لگانے کو تیار نہیں ہے, آپ نے حسین کی خاطر معجزہ دکھا دیا, کل حسین کربلا میں گھوڑے سے گرایا جائے. کوئی نہیں ہوگا جو آپ کے بچے کو سہارا دے. عجب نہیں جناب زہرا کی آواز آئے, میں کربلا میں حسین کے ساتھ رہوں گی. لہذا مقتل کا جملہ ہے, جب حسین گر رہے تھے تو جس طرف گرتے تھے اس طرف اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ لا واللہ مجھے نہیں چاہیے, پھر سنبھل کے بیٹھتے تھے, دوسری طرف گرتے ہوئے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے. یہاں پر مقتل کا جملہ یہ ہے کہ جب امام گرنے لگتے تھے تو جناب زہرا کو دیکھتے تھے, اور بی بی آگے بڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آ جاؤ, اور حسین کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے, اماں مجھے خود زمین کربلا پہ گرنے دیجئے.
زہرا کا لال زمین کربلا پر زہرا اپنے بچے کو ذبح ہوتے دیکھیں گی۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، بانیان کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، جن مرحومین کے نام ابتدا میں لیے ان کی مغفرت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا حسین یا حسین۔